اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کے جاننے والوں کے ساتھ کوئی پیرانارمل قصہ پیش آیا ہے تو ہماری ای میل آئی ڈی پر ہم سے شیئر کریں۔ بیسٹ اسٹوری کو سلیکٹ کر کے ہم اسے آپ کے کریڈٹس کے ساتھ نریٹ کریں گے۔ کہتے ہیں وقت کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، مگر نہ جانے کیسا دور آ گیا ہے، کتنی بھیانک خبریں سننے میں آنے لگی ہیں، کتنے پرسرار واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے نکل جاتا ہے کہ بہت برا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ ایک بالکل سچا واقعہ ہے۔ اس کہانی کے کردار حقیقی ہیں، بس میں نے ان کے نام تبدیل کر دیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر فلم اور ڈرامے کے شروع میں ڈسکلیمر دیا ہوا ہوتا ہے۔ All the characters and events depicted are fictional. Any resemblance to a person living or dead is purely coincidental. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو میری کہانی سے ملتے جلتے کردار اپنے آس پاس نظر آئیں تو آپ محتاط رہیں۔ یہ واقعہ ہماری ایک جاننے والی خاتون کے ساتھ چند سال پہلے پیش آیا تھا۔ ان خاتون کا نام ہم رابعہ فرض کر لیتے ہیں۔ رابعہ ایک بہت نیک اور ایماندار خاتون ہے۔ ان کے تین بچے ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان میں سے 2 کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹا بیٹا اسکول میں پڑھتا تھا۔ رابعہ باجی کے شوہر بھی بہت نیک اور سیدھے سادے ہیں، مگر وہ بہت بااصول اور کھرے انسان۔ نہ وہ غلط کام کرتے ہیں، نہ غلط کام کرنے والوں کو برداشت کرتے ہیں۔ رابعہ باجی نے اپنے گھر میں ہی اپنا پارلر کھول رکھا تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا۔ رابعہ باجی کرائے کے گھر میں رہتی تھیں اور جلد از جلد اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہ رہی تھیں، جس کے لیے وہ پارلر میں دن رات محنت کر رہی تھیں۔ انہوں نے کوئی ہیلپر بھی نہیں رکھی تھی اور خود ہی سارا دن گھر اور پارلر کی ذمہ داری سنبھال رہی تھیں۔ رابعہ باجی کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام نسرین تھا۔ وہ کوئی 4-5 سال سے ان کی پڑوسن تھی اور اس کا رابعہ باجی کے گھر آنا جانا تھا۔ جس طرح ہر محلے میں خواتین مل کر کمیٹی ڈال لیتی ہیں، اسی طرح نسرین اور رابعہ باجی نے بھی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ رابعہ باجی نے کافی بڑی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنا گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی۔ رابعہ باجی کی کمیٹی نکلی تو ان کے پاس 10 لاکھ روپے تھے۔ ابھی وہ بینک میں رکھوانے جا ہی رہی تھیں کہ نسرین سخت گھبرائی ہوئی ان کے گھر آ گئی اور ان کو بتایا کہ اس کے گھر چوری ہو گئی ہے اور اس کی بیٹی کا سارا زیور کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ نسرین کے 2 بچے تھے، بیٹی بڑی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی، جبکہ بیٹا رابعہ باجی کے بیٹے کے اسکول میں ہی پڑھتا تھا۔ نسرین کی پریشانی دیکھ کر رابعہ نے 10 لاکھ روپے اس کے حوالے کر دیے۔ نسرین نے وعدہ کیا کہ وہ 1.5-2 مہینے میں پیسے لوٹا دے گی، مگر چند روز بعد تو رابعہ باجی پر جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ نسرین راتوں رات اپنی پوری فیملی کے ساتھ غائب ہو گئی۔ وہ بھی کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور اس کا شوہر بھی وہیں کام کرتا تھا۔ وہ اتنی خاموشی سے فرار ہوئے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلا، یہاں تک کہ اس نے کب اپنے بیٹے کو اسکول سے نکلوا لیا تھا کسی کو علم نہیں ہوا۔ رابعہ اتنی شوق تھیں کہ بیمار پڑ گئیں۔ 10 لاکھ روپے ان کے لیے بہت بڑا اماؤنٹ تھا، ان کے خون پسینے کی کمائی تھی۔ سب سے زیادہ ڈر انہیں اس بات کا تھا کہ اگر ان کے شوہر کو ان کی بے وقوفی پتہ چل گئی تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ رابعہ بیچاری اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ پارلر بھی نہیں چلا پا رہی تھیں۔ ایک دن ان کی ایک کلائنٹ ان سے ملنے آئی۔ ان کا نام شمع تھا۔ شمع رابعہ باجی کے شوہر کی کزن بھی تھیں۔ شمع رابعہ کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اس کے پوچھنے پر رابعہ نے پوری کہانی اسے سنا دی۔
شمع نے غور سے ساری تفصیل سنی اور پوچھا کہ ان کے پاس نسرین کی کوئی تصویر ہے؟ اتفاق سے رابعہ کے پاس کسی فنکشن کی نسرین کی فوٹو موجود تھی۔ شمع نے کہا کہ وہ ایک بزرگ کو جانتی ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے پاس موکل بھی موجود ہیں۔ وہ ایسا عمل کریں گی کہ نسرین جہاں بھی ہوگی اپنے پیروں پر چل کر رابعہ کے پاس آئے گی اور ان کے پیسے لوٹا دے گی۔ رابعہ کو شمع کی باتوں سے بڑا حوصلہ ملا، مگر ان کو اپنے شوہر کا خوف تھا، کیونکہ وہ ایسی باتوں اور پیر و فقیروں کے سخت خلاف تھے۔ شمع نے کہا کہ وہ بابا کو اس وقت رابعہ کے گھر لائے گی جب ان کے شوہر موجود نہیں ہوں گے اور ان کو علم نہیں ہو سکے گا۔ قصہ مختصر، ایک دن شمع ان بزرگ کو رابعہ کے گھر لے آئی۔ رابعہ حیران رہ گئیں، سوائے لمبی کالی داڑھی کے حضرت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ ان کو بزرگ کہا جائے۔ گندے کپڑے، کالا سیاہ رنگ، لال سرخ گھورتی اور جائزہ لیتی آنکھیں اور انتہائی مکرو مسکراہٹ۔ خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی رابعہ نے اس آدمی کو پورا واقعہ سنا دیا اور نسرین کی فوٹو بھی دے دی۔ شمع نے کہا تھا کہ یہ بابا خلق خدا کی خدمت کرتا ہے اور ایک پیسہ بھی نہیں لیتا، اور اس وقت بابا نے بھی پیسوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ بابا نے رابعہ کے پورے گھر کا معائنہ کیا، ہر کھڑکی اور دروازے پر نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا اور جاتے ہوئے گھر کے گیٹ پر ڈھیر سارا سرسوں کا تیل ڈال کر چلا گیا۔ دوسرے دن سے رابعہ کی ذہنی حالت عجیب سی ہو گئی۔ بیمار تو وہ پہلے ہی تھیں، ان کا ذہن جیسے معاف ہو گیا۔ وہ بابا انہیں ہر دوسرے دن فون کرتا، پیسوں کا تقاضا کرتا، کبھی 5,000 تو کبھی 10,000۔ رابعہ کا ذہن جیسے اس شخص نے ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ وہ اس کی ہر فرمائش پوری کر رہی تھی، مگر ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ رابعہ باجی کے بینک اکاؤنٹ میں چند لاکھ روپے موجود تھے، جن کا علم شمع کو تھا، کیونکہ شمع ان کے شوہر کی رشتہ دار تھی اور اس کا پارلر میں بھی ہمیشہ سے آنا جانا تھا۔ رابعہ باجی بری طرح اس شخص کے چنگل میں گھر گئی تھی، مگر ان کے اندر کسی کو کچھ بھی بتانے کی ہمت نہیں۔ رابعہ باجی نے اس بابا کو اکثر رات کے وقت ان کے گھر کے آس پاس منڈلاتے اور پرسرار حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ صرف اس وقت فون کرتا اور دکھائی دیتا جب ان کے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک دن رابعہ کی شادی شدہ بیٹی فریحہ ان کے پاس رہنے آ گئی۔ وہ بہت ہی عبادت گزار لڑکی ہے۔ فریحہ اپنی امی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ رابعہ تو نیم پاگل لگ رہی تھی۔ فریحہ کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت اونچی آواز میں لگا دیا کرتی تھی۔ رابعہ باجی کو تلاوت سن کر اپنے اندر بہت فرق محسوس ہونے لگا۔ ان کے ذہن سے جیسے بادل چھٹنے لگے، دھند صاف ہونے لگی، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شمع ان کو بہت خراب حلیے میں نظر آتی، بکھرے بال، خون برساتی آنکھیں، جیسے کوئی جادوگرنی ہو، اور وہ ان کو دھمکیاں دیتی، مجھے بھگانا چاہتی ہے، میں ایسے نہیں جانے دوں گی، تجھے تباہ کر کے جاؤں گی۔ رابعہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن رابعہ کو اس شیطان بابا کا فون آیا۔ وہ بہت ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم گھر میں جو تلاوت چلا رہی ہو فوراً بند کر دو، میرا عمل خراب ہو رہا ہے۔ اگر تم نے تلاوت بند نہیں کی تو تمہارے پیسے نہیں ملیں گے اور تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، بہت برا۔ مگر رابعہ اس کی حقیقت سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ساری بات بتا دی اور فریحہ نے بھی اپنے ابو کو اعتماد میں لے کر سارا قصہ سنا دیا اور وعدہ لیا کہ وہ رابعہ پر غصہ نہیں کریں گے۔
رابعہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ ظاہر ہے انہوں نے کیا غصہ کرنا تھا، وہ تو دل سے چاہتے تھے کہ رابعہ ٹھیک ہو جائے۔ خیر، انہوں نے سب سے پہلے رابعہ کا موبائل نمبر تبدیل کیا تاکہ وہ بابا انہیں کال نہ کر سکے، اور فریہ نے سورہ بقرہ کی تلاوت صبح شام کرنا شروع کر دی، جس کی برکت سے رابعہ آہستہ آہستہ بالکل صحت مند ہو گئی۔ نسرین نے تو پیسے واپس نہ دینے تھے، نہ دیے، مگر اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز پہلو ابھی باقی ہے۔ جیسا کہ شمع رابعہ کے شوہر کی کزن تھیں اور وہ اس کو ہمیشہ سے جانتے تھے، مگر شاید آپ کسی کو بھی کبھی بھی مکمل طور پر نہیں جان سکتے۔ ایک دن بلکہ ایک رات اتفاقاً رابعہ کے شوہر شمع کے گھر بغیر اطلاع پہنچے۔ اس کے گھر میں اس وقت ایک گندے حلیے میں لمبی کالی داڑھی والا شخص موجود تھا۔ اس کا حلیہ وہی تھا جو کہ رابعہ نے بتایا تھا۔ وہ اور شمع ایک ساتھ ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس عجیب و غریب چیزیں رکھی تھیں، جیسے بہت سارے بال، انڈے کے چھلکے، ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور کپڑوں کے ٹکڑے۔ یعنی شمع اور وہ شخص مل کر شیطانی عمل کرتے تھے۔ شمع لوگوں کو گھیر گھار کر بابا سے ملواتی تھی اور وہ فریب دے کر ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔